جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم میں نصرت جاوید صاحب بہت غور و فکر سے پڑھ رہے ہیں آپ، خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی خبر نہیں ہے، صدمے کی بات ہے، غصے کی بات ہے، ندامت کی بات ہے، بے بسی کی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، دیوار سے ٹکر ماروں، کیا کروں۔ آپ کو یاد ہے کچھ روز قبل ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عظیم انقلابی رہنما جو ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو ایپکس کمیٹیاں ہوتی ہیں اور جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ افغانستان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، چونکہ ہماری یعنی ان کی علی امین گنڈاپور صاحب کی اور افغانستان کی زبان ایک ہے، تو صرف وہ افغانستان کو سمجھتے ہیں۔ ویسے افغانستان میں دری بھی بولی جاتی ہے، ان کی اطلاع کلیئر سے شاید انہیں یاد آ جائے، اور بڑے بہت نمبر میں اینی وے جتنا بھی اینی وے۔ اس کے بعد وہ یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ میری زمین پہ خون بہ رہا ہے کہ جیسے یہ عدنان اور نصرت جاوید کی زمین نہیں ہے، پختون کا خون بھی میرے لیے اتنا ہی عزیز، اتنا ہی مقدس اور اتنا ہی پریشان۔ تفریق ڈالنے کی وہاں کوشش، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ میرے سب سے کلوز، خیر وہ ایکشن کیا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹھو نیشنل سیکورٹی کونسل والوں اور یہ وہ ساری ایپکس کمیٹیاں لے کر میں ڈیل کروں گا، اور لیکن ایک بات ان کو سراہنا پڑے گا، وہ اپنے وعدے کے پکے نکلے۔ ان کو پتا تھا یہ جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو بڑا باعزت طریقے سے بلایا افغان کونسل جنرل کو، اور اس کے بعد بڑی تصویریں دیں۔ اب آج فنکشن تھا، اور فنکشن بھی کس حوالے سے تھا؟ رحمت اللہ عالمین کونسل، خدا کا واسطہ ہے جس میں دنیا میں رحمت بنا کر جن کو ہمارے لیے بھیجا گیا۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک سرکاری تقریب جو ہوتی ہے تو پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، تو وہی صاحب محب اللہ شاکر جن کو بلایا گیا تھا وہ پاکستانی قومی ترانے کے دوران، اصل صاحب آپ یہ دیکھیے، ایک منٹ ہے، ابھی تو سائٹ بھی چل رہے ہوں گے، یہ جو کچھ ہوا ہے اگر وہ سائٹ وہ ان کو مل گئے ہیں، چل رہے ہیں ہماری اسکرین، چل رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھو تو یاد کرو جس دن علی امین گنڈاپور صاحب نے انصاف کو بہت چاؤ سے بلوایا تھا اپنے دفتر، اور جھنڈے پا کے تو ویژولز بھجوائے تھے، تو میں بد نصیب کیا رویا تھا۔ پلیز ذرا سنائے صاحب، اتنی ڈینجرس بات ہے۔ وہ آج ملے ہیں کونسل جنرل علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی بات کر کے انہیں آج بلا لیا۔ اگر پاکستان میں واقعی کوئی وفاقی حکومت ہے، اور اگر پاکستان میں کوئی رٹ ہے وفاقی حکومت کی، دس پرسن شوڈ بی سمنڈ، دس پرسن، یہ جو بندہ جو ملا ہے حبیب اللہ صاحب، یس سر، اینڈ ہی شوڈ بی ڈکلیئرڈ پرسونا نان گریٹا، اور نکالا جائے۔ ہی شوڈ ہیو ڈکلائن۔ سفارتکاری کا تقاضا ہے کہ یار یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب اس وقت مجھے اتنے عرصے بعد علی امین گنڈاپور کو یاد آیا مجھے انوائٹ کرنا اپنے دفتر، یار یہ تو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے۔ میں نے کتنے دن پہلے قومی ترانے پہ نہ اٹھ کے انہوں نے ایک اور سفارتی خلاف ورزی، نہیں کیوں نہیں کرے گا وہ، یہ جب کہے گا کہ یار یہ جو ہیرو ہے منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ یہ کہتا ہے ہماری تو زبان ایک ہے اور باقی یہ بیٹھے اسلام آباد والے، اور یہ وہ اپنی علی امین گنڈاپور صاحب میں اگر غیرت ہوتی، یہ کہتے نہیں میں تے بڑا فن خاں، ان میں غیرت ہوتی تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا، اسی ٹائم کہتے او مسٹر گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نہیں سر قومی ترانے کی تذلیل کر رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے وہاں اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ سفارتی عادات جو ہے نا ان کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ دوسرا میرے قومی ترانے کی توہین ہو او بھائی تو علی، اور وہ بھی علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں۔ اب مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ جو اتنے صحافیوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، جو مائک لے لے کر ہر ایک کے پیچھے جاتے ہو، کیا کسی نے علی امین گنڈاپور سے سوال کیا کیا کہ صاحب آپ نے کیوں نہیں یہ ہمت دکھائی؟ نہیں، ابھی ہوا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ سرفراز بگٹی ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وہ بھی ایک تقریب میں تھے، قومی ترانہ ہوا اور ایک شخص نہیں اٹھا۔ قومی ترانے کے بعد سرفراز بگٹی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہیلو مسٹر، آپ نکل جائیں اس ہال سے۔ کون تھا وہ؟ کوئی اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے قومی ترانے کے لیے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں تو اس تقریب میں بیٹھنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ سے
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے اگر بگٹی صاحب نے ایسا کیا. علی میر گنڈا پور بھی کرتے ہیں بھائی. علی امین گنڈا پور صاحب کیوں کرتے؟ آپ بڑا سافٹ کارنر لے کے آج اس کے میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. بڑے آپ تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں سر پرسونا نان گریٹا قرار دینا علی امین گنڈا پور کی ریٹ نہیں ہے, اس کی اتھارٹی نہیں ہے. آپ زیادتی کرتے ہیں, آپ تھوڑا مارجن دیں. کس کی؟ وزیر خزانہ خارجہ کون ہے آپ کے؟ جناب اسحاق ڈار صاحب. آپ گواہ ہیں, عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ 2 دن اور رات وہ مصروف رہے. اچھا, کبھی وہ پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے ان کو کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے ایک آئینی ترمیم کروانی ہے جو نہیں ہوتی, اس میں بھی اخیر دوتے جی ناتی توتی رہ گئی تو منہ تو مکھی پہ گئی. اور ایک فورن آفس ہوتا ہے, ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے. سسٹم کا وزیر There is a foreign secretary. فورن سیکٹری وزیر خارجہ کو اعتماد ملے گا. وزیر خارجہ کا کوئی ہم جانتے ہیں, دیکھے ہیں بہت ہم نے, ہنگامے محبت کے. ایک افغان ڈیسک بھی ہوتا ہے. وہ تو ابھی بھی ہے جی. اس کا ایک ڈی جی بھی ہوتا ہے. جی 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 جی. اور اس میں اور بھی ہوتے ہیں. یہ مت کہو کہ لائٹ ہی لیا گیا کہ جی ٹھیک ہے کر دیا علی امین گنڈا پور. آپ کو پتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. یار لیٹس سی چھوڑو بس. ابھی اس کے بعد قوم بھٹک گئی. آئینی ترمیم. نتیجہ کیا ہوا؟ یوں کر کے بیٹھے ہیں. اچھا, مجھے ایک انڈین صحافی کی کال آئی علی امین گنڈا پور کے اس واقعے کے بعد. وہ مجھے کہتا کہ یار ابھی تک آپ کی وفاقی حکومت نے اس نے ریٹ چیلنج کیا آپ کی, مطلب انڈیا کا ایک صحافی پوچھ رہا ہے کہ اس پہ رسپانس چاہیے جی. وہ یار ظاہر ہے کہ انڈیا, وہ کہتے ہیں ہمارے اگر یو پی کا یا کس گجرات کا یا کہیں کا وزیر اعلیٰ یہ کرتا, وہ اگلے دن سیٹ ہو جاتا. میرے پیارے دیکھو آپ پلیز ان کی بات چھوڑو نا. تمہارے انڈیا کے جو حوالہ دے دیا نا یار, انڈیا کے جو صحافی ہیں تمہارے, ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے تو ایک اچھی نیوز بنتی ہے نا. اٹس اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. بٹ سوال یہ ہے کہ انصاف کے ٹیلی فون آنے سے کتنے دن پہلے کی یہ میری کلپ ہے یار. میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب مصروف ہیں. وہ کس چیز میں؟ آج کیونکہ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے تو کل فورن آفس کھلے گا. اچھا, تو آج اللہ میرے منہ میں خاک, اللہ میرے منہ میں خاک, کوئی اور ڈپلومیٹک کو بہت بڑا ایونٹ ہو جائے گا تو ان تک اطلاع نہیں جا پائے گی ڈار صاحب کے پاس, کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آف کورس ایکشن لیں گے نا. فرض کرو آج انڈیا ہمارے کسی ڈپلومیٹ کو ایک دم سے ایکسپیل کر دے تو ان تک اطلاع نہیں پہنچے گی. فرض کرو خدا نخواستہ ایران میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, ڈار صاحب ویسے بھی وزیر صاحب کو انفارم کر کے کہا جاتا ہے جی یہ 3 ایکشن ہے سر جن میں سے ایک ہم لے رہے ہیں. برے ٹھہرے اسحاق ڈار صاحب, مان لیا میں نے. یار علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے آج ترانے کی توہین اپنی موجودگی میں. بھائی میں تم سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے تو آپ توقع نہ رکھیں نا. وہ تو فیصلہ کر لیا کہ اپنی پالیسی رکھو اپنے کول. انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا. اب اس وقت پاکستان کی سوورنٹی, پاکستان کا وقار اور پاکستان کے سفارت بائی دا وے ان کی دوہری بدتمیزی ہے اس موصوف قونصل جنرل کی, محب اللہ شاکر سر. اس کی دوہری وائی ٹیکنیکلی یہ افغان عوام کی سہولت کے لیے ان کے آفس کو کھلا رکھا گیا ہے. ادروائز اسلامی جمہوریہ پاکستان, ڈو یو نو دس, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ امارات اسلامی افغانستان کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے ایک ملک کے طور پر. سفارتی تعلقات ہمارے وہ نارمل والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پیورلی انسانی ہمدردی کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عدنان بھائی کہ یار لوگوں کی اتنی آمد و رفت ہوتی ہے. وہ صاحب اتنے فرعون بنے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. بالکل کیوں ہو بھائی, جب اس صوبے کی سب سے مقبول ترین جماعت کا 2/3 اکثریت کے ساتھ پھر صوبائی اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کیوں گھبرائے؟ ہو سکتا ہے کل فورن آفس بلا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. احتجاج ابھی بھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یار احتجاج نہ ہی کرانا جی سر, میرا خیال ہے اگر ابھی بھی احتجاج ہی ریکارڈ کروانا ہے. ویری فائن, دیکھتے ہیں کیا ہو سر. ایبسلیوٹلی ناٹ. اب مجھے جو میں نے جو پہلے بات کہی ہوئی ہے کلپ کی, آئی اگین سے دس ہیپنڈ بیکاز
دنیا نے اس بات کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا. اس ٹائم اگر پرسونا نان گراٹا کر دیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. جی الحمدللہ. اینی وے میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جس طرح آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, میں بھی اس پہ افسردہ تھا, بٹ میں تو اپنے دکھ, ہر بندہ اپنا دکھ روتا ہے نا, میں تو آج پروگرام کے آغاز میں اپنے دکھ پہ بیٹھا تھا. آپ کو کیا ہوا؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ خبر ہے تو خبر دینا. آپ آج کی خبر پہ ہم بات کریں. پروگرام کا نام ہے خبر نشر. واٹ از دا خبر؟ کوئی خبر نہیں. کس طرح کانفیڈنٹ ہو گئی. آج میں ویسے میں گھر پہ تھا, مجھے تو عجیب سا لگتا ہے آج کے مقدس دن میں پاکستان کی گھٹیا اور بیہودہ سیاست ڈسکس کر رہا ہوں گا. آئی سر آئی ہیو نو موٹیویشن فار اینی خبر اینڈ آل دیٹ. یار یہ عجیب بات ہے. دیکھیں انصر صاحب, آپ اخبار کے آدمی ہیں, اخبار کے چھٹی اخبار کی ہوتی ہے, خبر کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی. جی جی آئی نو. اور آپ سے میں کیا توقع رکھوں, پر کس سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی خبر نہیں. آپ اس شو میں بیٹھتے ہیں, میں آپ کو اپنے شو میں 4 دن موقع دیتا ہوں بات کرنے کا. بڑی مہربانی ہے. اور کھل کے سنتا ہوں, ڈانٹ بھی میں ہی سنوں, تانے بھی میں ہی سنوں. بہت شکریہ. خبر بھی ہوتی ہے آپ کے پاس, لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ یہاں خبر دیتے ہوئے آپ کی جان جاتی. اب کل کا ہی واقعہ ہے, 8 سے 9 مہینے یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ گفتگو کی گئی, پورے کو 40 منٹ کا شاید کانٹینٹ تھا, 39 منٹ کا. میں کہتا رہا کوئی بات, کوئی خبر, کوئی بات, کوئی خبر. نہیں, یہی جو جواب تھا جو آج آپ نے دیا. یہاں سے آپ اٹھے, گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے ہمارے بڑے بھائی طلعت حسین صاحب کے شو میں. ہمارے کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں وہ, آپ ان کے شو میں بیٹھے. کچھ ہی منٹوں بعد جو ریکارڈنگ ہوئی وہاں آپ نے خبریت کے انبار لگا دیا. میں جب صبح اٹھا تو سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو چکی تھی. ایسا حسین اتفاق ہے کہ آپ میرے ٹھہرے دادا استاد, کیونکہ آپ حامد میر صاحب کے استاد نہیں خود انہوں نے کہا ہوا مجھے, میرے استاد حامد میر صاحب نے کل شاہزیب خانزادہ کے شو میں بیٹھ کے اسی طرح کی خبر دی. دیکھیے اصل خبر تو آپ کے استاد ہیں, آپ کو ان سے لینا چاہیے تھا. میں تو کہا کہ جی 3 PMLN کے بندے مسنگ تھے, اور وہ MNAs بھی ہو سکتے تھے ٹیکنیکلی. انہوں نے باقاعدہ جو ہے, ایک تو انہوں نے ہمارے جرنلزم میں W ہوتے ہیں, وائی ہو, یہ اس طرح کر کے یہ کوئی ہوتے ہیں 5 کے قریب, 4 W ایک. اچھا, انہوں نے جو ہے وہ کم از کم 2 بیان کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سینیٹر تھے, دوسرا یہ کہ وہ خفا اس بات پہ ہوئے کہ انہوں نے کہا سان پہلے ڈرافٹ سے دسو اصلی کون سا ہے. نہیں ویسے انہوں نے اردو میں کہا تھا, ایک کو میں جانتا ہوں. صحیح بات ہے. ایک سینیٹر کو آپ جانتے ہیں. نہیں آتی. چلو آپ بتانا وہ 3 کون ہیں. نہیں مجھے تو میں ان کے نام لے لیتا اگر میں یعنی کہ مناسب سمجھتا تو. خبر دینے سے کتراتے کیوں ہیں آپ بھائی؟ خبر جو ہے آج کے آزادی صحافت کے موسم میں پچ پچا کے دینی چاہیے. میری یہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی کہ میں نے صرف یہ 3 کا فگر ہی بولا تھا, تو اس وقت بیرسٹر عقیل صاحب بھی وہ پینل پہ موجود تھے, ورنہ کہتے یہ غلط بات کر رہے ہیں. اچھا اتفاق ایسا ہے, اور بخدا میری کم از کم ایٹ لیسٹ میں اگر جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ اتفاق ایسا ہے, کم از کم میرا خیال ہے 6 ہفتے یقیناً ہو گئے ہیں کہ میری حامد سے نہ فون پہ بات ہوئی ہے نہ ویسے ملاقات ہوئی ہے. ورنہ اگر شاید چلو اسمبلی میں جو 2 دن گیا تھا ہفتہ اتوار, تو شاید ہم دونوں مل سکتے تھے, وہاں پہ بھی نہیں ٹاکرا ہوا میرا. آپ دونوں میں ایک چیز تو کامن رہی ہے. دیکھیں حامد میر صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں, وہ انہوں نے بھی اپنے شو میں نہیں بتایا. نہیں 2 دن پارلیمنٹ میں بس آئے ہیں پھر چلے گئے, انہوں نے پتا تھا کہ نہیں ہوتا. لیکن حامد کی تم نے حامد کی ایک چلاکی نہیں دیکھی, اسی میں پھر سمجھ جاؤ کہ میں نے بھی کیا کیا. حامد نے کیپٹل ٹاک میں تو یہ بات نہیں کی نا. میں نے بھی تجھے بچایا, میں نے کہا خبر نہیں. تو آپ سمجھ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. میں جو سمجھ لیا, میں جو سمجھ پایا ہوں آپ دونوں سینئر ترین صحافیوں سے کہ نون لیگ کی اپنی صفوں میں سب اچھا نہیں ہے, میں یہ سمجھ پایا ہوں. بڑی سیدھی سی بات ہے, کیسے اچھا ہوگا کہ جب آپ کو اٹھتے بیٹھتے تانے مل رہے ہوں کہ آپ تو فارم 47 کے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کو ایک بندہ جو ہے 2011 سے غلاموں, یہ جو شریف خاندان کے غلام ہیں, آپ کو ان میں سے بہت سارے لوگ کم از کم 1990 سے تو 4 مرتبہ آ چکے ہیں ہاؤسز میں الیکٹ ہوئے, وہ حلقے والے بھی ہیں. اگر ان کو یہ بتایا ہی نہ جائے, کہا جائے تو اٹھنا نہیں ہے, ہلنا نہیں ہے, 2 دن وہ بیٹھے ہوئے ہیں قیدیوں کی طرح, اور یہ نہیں پتا کہ انہوں نے انگوٹھے کس پہ لگانے. اغوا شدہ ایک نوخیز دوشیزہ میں, اور یہ نام نہاد جس پارلیمان کو وقار دیا جا رہا ہے, اس کے ممبر میں کیا فرق رہا؟
یہ تو ویسے ہی ایک بار نکاح خواہ آئے گا اور پستول رکھ کے تو چل دستخط کر. کیا یہ ویسا نہیں ہے؟ ویسا ہی تھا، پر اس میں پارٹی پالیسی تو یہ تھی نا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، نواز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ، انہوں نے یہ کہا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے سر، پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے ایک. وہ تو بلائی نہیں گئی، اس میں کھانے بھی بلایا گیا تھا. بھائی تو پھر لوگ صحیح کہتے ہیں نا کہ موروثی سیاست ہے، یہ چمچے ہیں، غلام ہیں. ویسے دیکھو میری بات سنو، اب کیوں لوگوں کے دلوں میں موروثی سیاست اور یہ وہ بات کیوں ہٹ کر رہی ہے؟ کیوں؟ اب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کل جو 26 صفحات ہوئے جس پہ تمام لوگوں نے کہ جی حکومت مندرجہ ذیل ترامیم جو ہے کرنا چاہ رہی تھی. میں جو بریک لینے دیں کیونکہ پھر مساق جمہوریت میں آنا ہے، پھر میں یہ آئینی ترمیم کی شکوں پہ بھی آؤں گا، شروع کروں گا تو آپ بریک لے لو ایک کرو پھر کرنا. خبر نہیں دیں دیتے یا کیڑی دوسری خبر دیں، خبر آپ نے پھر کسی اور شو میں جا کے دینی. اسد صاحب فوری طور پہ بریک. ویلکم بیک. مسودے پہ تو ابھی آپ کو ایک بات پتا ہے کہ 1000 کے قریب جو ہے نا لبنان میں کہ ایک پیجر وہ بلاسٹ ہو گیا، اور وہاں پہ جو ارد گرد سارا اسلحہ دبا ہوا تھا نا، یہ یعنی پاؤڈر کیگ وغیرہ، یہ اس طرح کے حالات ہیں بھائی. یہ فرنٹیئر سچویشنز ہیں، خانہ جنگیوں کی صورتحال ہے، ان میں کتنی ڈٹائی سے. خیر آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو مسودے پہ تو بات کرنی ہی کرنی ہے. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو ہم آئینی مساق جمہوریت پہ بات ہوئی تھی، پھر اس کو کہا کہ ہم مساق پارلیمان کر رہے ہیں، میں وہی آپ سے اس میں ایک شک تھی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، آئینی عدالت کا، جو کہا جاتا ہے اس مجوزہ آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہے. سر اب بات سب سے پہلی یہ ہے کہ کل پاکستان میں جس شخص کے پاس بھی موبائل ہے اور جو تھوڑا بہت سیاست میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو صبح اس کے فون میں اس کے 8 10 15 20 دوستوں نے 26 صفحے بھیجے ہوئے تھے کہ جی یہ ترامیم کا منصوبہ. ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی منڈے کو ہوتا ہے. اب یہ لیک جو ہے یہ سیٹرڈے کو بھی نہیں ہوتی، سنڈے کو بھی نہیں ہوتی. آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں سرکاری ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ لیک ہوئی ہے تو وہ جو 40 ارب روپے سے جو فائر وال لگی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں وہ تو ابھی ٹرائل سٹیج پہ ابھی تک. اچھا چلو اللہ خیر کرے. کتنی ایک یعنی کہ وصال ہیں 6 مہینے کا پیریڈ. اچھا چلے جی 6 مہینے جب تک ہے اس وقت تک. تو عرض یہ ہے کہ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ حکومت یا تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرے، کبھی ایسی تو کوئی یہ بکواس ہے 2 نمبری ہے. وہ نوید قمر صاحب نے کہا نا، وہ تو نوید قمر از ناٹ گورنمنٹ، ان کے ووٹ سپورٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ووٹ دیتی ہے بجٹ کے موقع پر، وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر، لیکن وہ گورنمنٹ نہیں ہے. ایک بات اینی وے گورنمنٹ نے تصدیق. لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ جی ہماری تجاویز تو پبلک ہو گئی ہے. تو آج وزیر دفاع صاحب نے وہ نے بھی خبر دینی ہوتی تو سیالکوٹ اپنے جا کے ہاں تو چھٹی پہ گئے اور علاقائی رپورٹر کو دینی ہے نا، تاکہ یار اس سے روزانہ خبر لگوانی ہوگی. تو خالی یہ نہیں کہ میں ہی نہیں ایسے کرتا. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے میرے دوست میں کل آبزرو کر رہا تھا جس پروگرام میں بھی گئے ہیں انہوں نے ان شکوں کا ذکر نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگسی جو ہے، ان کی وراثت، ان کی خواہش فقط یہ نہیں تھی کہ ایک آئینی کمیشن، ایک آئینی عدالت ہو، کہ جی جو آئینی جو مسائل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، ان کو ایکسکلوسیولی ڈیل کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے میاں صاحب کو بھی راضی کیا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ترمیم کروانا چاہتے ہیں. اس ترمیم پہ پی ٹی آئی والے بھی شامل ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے قاضی نہ ہوں چیف جسٹس. آپ پی ٹی آئی والوں نے ان ترمیم پہ یہ نہیں کہا کہ دیکھیے خلق خدا کے لیے بہرحال یہ ایشو ہے کہ روزانہ سیاسی مقدمے لگے ہوتے ہیں جن کی اپیل ہے 33 سال اور اس کی وجہ سے باقی مقدمات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ بالکل صحیح. لیکن جب اس میثاق جمہوریت کا ذکر ہوتا ہے تو میں گلہ کروں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے کیا کیا ہوا. ہارس ٹریڈنگ مطلب
تو ہوا اس کا کیا بھائی آپ کی پارٹی یہ فیصلہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کا بندہ پیپلز پارٹی نہیں توڑے گی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا بندہ نہیں توڑے گی، یہی ہے نا ہارس ٹریڈنگ حکومتیں بدلنے کے لیے، اسی لیے 63A آیا۔ اب یہی آئینی ترمیم کرنے کے لیے، محترمہ کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 63A کے تحت اگر آپ اپنی جماعت کی پالیسی کے خلاف بھی ووٹ دیں تو آپ کا ووٹ تو گنا جائے گا، بعد میں اگر آپ کی سیٹ قربان ہوگی تو کوئی بات نہیں، یہ اسٹریٹجک سیکریفائس ہوئے گی ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ قربان جاما پیپلز پارٹی پہ ایگری ہو گئی، وہ یار جب ہوگی نا جی تو آپ دیکھیں نا قبل از وقت ایک ان پہ مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا نوید قمر صاحب کل جب خطاب فرما رہے تھے یا باقی جو میرے پیپلز پارٹی کے دوست احباب مختلف ٹیلی ویژنوں میں جا کر سینہ پھلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی شہید کی اس بات پر عمل پیرائی چاہ رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے، تو کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی میثاق جمہوریت میں جو کہ محترمہ ہی نے سائن کیا تھا یہ بھی تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہر صورت مخالفت کی جائے گی، حالانکہ میں ذاتی طور پر اس کے لیے ہو سکتا ہے نہ کریں۔ پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اب جب تک میں یاد نہ دلاتا رہوں گا میں اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ آرٹیکل 8 کا ذکر آنا مجھے شرم آئی کہ وہ تو جمعیت العلماء اسلام کے ذریعہ ہے نا، کامران صاحب نے کہا جب میں نے اس کو دیکھا، اور 199 ہائی کورٹ کے اختیارات کا، خیر اس سے قطع نظر میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں پہ لوگوں کا یار اعتبار کیوں اٹھ رہا ہے؟ یہی آج جس طرح سینہ پھلا کے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب یہ لوگوں کے بندے توڑتے ہیں، ان کے زمین خریدے جا رہے ہیں۔ حضور آپ کو یاد ہوگا حاصل بزنجو مرحوم تھے، آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ صوبہ محاذ والا واقعہ، اس سے پہلے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں یہ تو ہاؤس کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، سینٹ میں 64 بندوں نے کھڑے ہو کر اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا کہ جناب صادق سنجرانی ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ جب وہ اندر گئے تو 15 لوگوں کے ضمیر جو ہے بدل گئے اور تحریک انصاف کے وزراء سینہ پھلا کر کہتے رہے کہ جناب کسی کے یہ ملازم ہوتے ہیں، یہ کوئی ذاتی ملازم ہے، یہ عوام کے نمائندے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 63A کی حوالے سے حکومت کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کیوں کہیں گے؟ نہیں میں یہ قبل از وقت ہے، اس پہ کس منہ سے کہیں گے؟ نہیں ہو سکتا نہ ہو، دیکھیں اسی لیے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں، اب جو نئی آئینی ترامیم آ رہی ہیں ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو ان سے امیدیں ہیں، آپ رکھتے چلے جائیں۔ میں نے بال سفید کر لیے جی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل، سر اللہ آپ کے اندر امید کا یہ دیا جلائے رکھے۔ نہیں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، رضا ربانی میں نے یہ کہا جی میں نے جی اب آپ دیکھیے نا یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں برے لوگ، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں ایک اچھے لوگ ہیں، مثلا جیسے رضا ربانی ہے جن کو اس دفعہ ابھی سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اچھا آگے بات بتائے، دوسرا گنوائے۔ نہیں گنواتے چلے جائیں نا، کی وجہ کیا ہے؟ نہیں اچھا میں غلط ہو گیا جی، چھوڑیں جی میں غلط، نہیں آپ مجھے بندے گنواتے چلے جائیں آگے۔ اچھا اور اچھا شیاری رحمان صاحبہ، ہاں وہ اچھی ہیں ہماری دوست نہیں ہیں لیکن وہ تو خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، ہاں تو خورشید شاہ صاحب اتنے اچھے ہیں تو ان کو چیف منسٹر کیوں نہیں بنایا جاتا کبھی؟ نا امید کیوں ہے؟ Why are you so disappointed؟ اس کی کوئی وجہ کوئی ہے؟ اچھا ویسے تم بتا سکتے ہو خورشید شاہ کو؟ میں خورشید صاحب کے حلقے میں گیا ہوں، خورشید شاہ صاحب، اچھا آپ کو یہ بات پتہ ہے سر انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ بیچارے سکھر سے نہیں الیکشن لڑتے، یہ میرے لیے خبر تھی کیا مطلب کہ وہ سکھر شہر سے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتے، تو کہاں سے لڑتے؟ وہ سائڈ جو پن واقع والی بنتی ہے وہ اس طرح۔ ارے نہیں وہ اس طرف ایک پاس بھی اس کو روڈی کہتے ہیں اور وہاں پہ ان سٹی ہی از ناٹ، بٹ شہر میں ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، میں اتنا مجھے پتہ لگ چکا ہے وہاں جا کے۔ اب تمہیں اس حلقے کی ڈینامکس وغیرہ پتہ نہیں ہے، خیر اب لگ گئی نا پتہ دس دیتا ہے، نہیں نا بس وہ جا کے مجھے بریک پہ جانا ہے۔ سیاست دان دوبارہ جو ہے جو علم بردار ہیں جمہوریت کے، آپ ان سے مایوس کیوں ہیں؟ میں جناب علی اس وجہ سے ہوں کہ اے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، دیٹس اٹ۔ اور آپ کو واقعات گنوا دیے۔ نہیں دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے، سیاست دانوں نے ہی رکوا دی، کریڈٹ گوز ٹو مولانا، یہی جمہوریت کا حسن ہے، ایک سیاست دان، ایک مولانا
سیٹیں میرے خیال میں 13 ہیں، 14 بھی نہیں ہیں. چلو 13 سیٹوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری پارلیمانی میں موجود طاقتور ترین سیاسی جماعتوں کی مطلب ایسی تیسی ہو گئی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے پاپولر ہے عمران خان صاحب. کشمیر میں حکومت، جی بی میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، تو کوئی گل نہیں سی سنتا. آج جیل میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرت میں حساب لوں گا. مطلب یہاں پہ نوبت آ گئی. نہیں لیکن اس کے مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں سیاست اس کو کہتے ہیں. نہیں لیکن 13 سیٹوں کے ساتھ جس خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں بھائی، میں کہتا ہوں کل کو مولانا صاحب پرانے ڈرافٹ پہ ووٹ کاسٹ کر دیں. جو مولانا صاحب گیم کھیل گئے ہیں اٹس ونڈرفل. کیونکہ ان کے پاس کوئی لیاقت مند آدمی نہیں ہے نا پارلیمنٹ کے امور سنبھالنے کے لیے، اس وجہ سے خود ہی سنبھالتے کوئی ہیں. لیاقت مند آدمی ہوتا اور وہ اس کے ذریعے فیضیاب ہو پاتے. جب آپ سیاست خود کرو گے تو یقیناً آپ کے پاس کھیلنے کو بہت پتے ہوتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، جیسے ہم صحافیوں نے صحافت چھوڑ دی ہے، سیاستدانوں نے سیاست چھوڑ دی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں تو واٹس ایپ گروپ مار گئے سیاست. انہیں لیاقت مند مل جاتے ہیں اور کسی سے فیضیاب ہوتے ہیں. میں بریک میں جانا ایک جیسا ایک ہی بات ہے. میرا بھی حال تیرے جیسا ہے، یہ اسی طرح کا ہے. میں بھی تجھ جیسا نکما ہو چکا ہوں. سر یہ بتائیں، آپ نے کل 3 آئینی ترامیم کا حوالہ دیا. میں ایک بات بڑے غور سے سوچ رہا تھا کل سے کہ آپ نے 3 حوالے دیے. اب یہ والی بات بھی آپ نے کی حکومت پہ، پھر آپ نے تنقید کی یار انہوں نے دیکھو نا آتے ہی یہ کیا فلا فلا فلا. اب نون لیگ تو ہو گئی سائڈ پہ کہ انہوں نے جو ترامیم لائی تھی، جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی پبلک ہو چکی، وہ تو نہیں ہو سکی. اگر یہ ترامیم ہو سکتی ہیں، اب اگر ہوئی تو اب تو نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نا جن کو کریڈٹ جائے گا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی کچھ ساتھ دے گی. ہاں کچھ. تو اگر تاریخ میں ان ترامیم پہ لان تان ہوتی ہے تاریخ میں. پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان نے بڑے پیار سے یہ سمجھایا ہے کہ بابو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ قاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہو تو ایسا کرو کہ یہ 175A میں تو پہلے ترمیم کرو نا، ورنہ اللہ نہ خیر صلی اللہ. وہ خاص نے کہا ہے کہ ہم اس میں جائیں گے مرحلہ وار ہو اسی طرح. ہاں تو اس میں کنسنسس ہے پی ٹی آئی بھی. وقت لیں آہستہ آہستہ، اور اس دوران پھر یہ کہ یہ بھی طے کر لیں کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب اتنا ایکٹیو ہو نا، انرجیٹک لگے کہ بھی وہ بھی کوئی بھی کچھ دکھا رہے ہیں جلوہ. اوکے فائن. چلو میں کہہ رہا کوئی سیٹ ویسے خالی ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی تو پنجاب میں آئندہ کوئی دنوں؟ نہیں کوئی نہیں خالی ہو. پھر کوشش کرنی پڑے گی سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہاں سلیکٹ کروانا پڑے گا. یہ آپ اسد چودھری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. نہیں ویسے ہی میرا خیال ہے یہ ہوگا کچھ. بہرحال ایک بریک اسد صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں جی. ایک بریک. چل اچھا بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ. آئی ایم سوری، ویلکم بیک جی. میں انہیں کے بیہا پہ کہہ لیتا ہوں کیونکہ بہت ہمارے پاس کم وقت رہ گیا، پھر ٹانٹا شروع ہو جاتا ہے. میری ایک دوست ہیں عارفہ نور. میں اپنے پروفیشن میں جن ساتھیوں کی سب سے بہت زیادہ عزت کرتا ہوں 3-4 ان میں سے ایک ہیں. بہت محنتی ہیں. جیسے میں خود کو ذات کا رپورٹر کہتا ہوں نا، وہ بیچاری ہملی اپنے آپ کو کہتی ہیں میں ذات کی سب ایڈیٹر ہوں. اور ان کے سامنے کبھی غلطی سے بھی اپنی لکھی ہوئی کوئی انگریزی تحریر نہ رکھ لینا. ہاں جی، بیٹھیاں غلطیاں کڈے گی کہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ منگل کے دن ڈان اخبار کے لیے کالم لکھتی ہیں. آج ان کا کالم تھا دا پولیٹیکل از پرسنل. تو میں اس کو پڑھ کے بہت ایک دم سے میں چونک گیا، کیونکہ بہت دنوں سے اور مجھے شرم آئی اپنے بارے میں. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ہم تینوں کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، عدالتی سسٹم ہے، یہ ہم سب نے، ویسے تو باتیں کرتے ہیں، ہم سب نے بیسیکلی انگریزوں سے لیا ہے نا. انڈین پینل کوڈ، اب پاکستان پینل کوڈ ہے وہی، یعنی دفعہ 54 اتھے بھی ہے، دفعہ 54 اتھے بھی ہے، تینوں ان کو میں سے وغیرہ وغیرہ. اس میں میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار یہ جو ابھی نئی پخت جو بات چل رہی ہے کہ تجویز یہ بھی ہے کہ جو جج جو ہیں وہ صحیح بیہیو نہیں کرتے تو ان کو بدلا جا سکتا. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بہت کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں میرے ذہن میں کھچڑی بن رہی تھی. لیکن میں اپنی سستی کاہلی کا اعتراف کرتا ہوں. عارفہ نے محنت کی. عارفہ نے محنت کر کے اس نے بھی بہرحال وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ میری ڈسکوری نہیں ہے، دیانتداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح. ایک فرانس کے محقق ہیں، ان کا نام ہے کرسٹوف جیفرلٹ. انہوں نے پاکستان پہ بھی ایک کتاب لکھ رکھی ہے، یعنی پاکستان پیراڈاکس، مطلب عجیب
ایک گورکھ دھندا ہے. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے مودیز انڈیا، وہ ہمارے علاقے کے موصوف بڑے ماہر محقق مانے جاتے ہیں. اس نے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آج سے 20 سال قبل گجرات میں جب مودی وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا تو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، 4 بندے مارے گئے تھے، ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی، 19 سالہ عشرت جہاں ان کا نام تھا. ان پہ الزام لگا کہ جی یہ لوگ جو ہیں در حقیقت لشکر طیبہ کے دہشت گرد تھے. اچھا. اب یہ معاملہ چلتے چلتے جب گجرات ہائی کورٹ پہنچا، تصویر بھی ان کی شاید ہم نے چلائی ہے عشرت جہاں کی. جب یہ گجرات ہائی کورٹ پہنچا تو پہ ایک جج صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا جے انت پٹیل. جینت پٹیل. ہاں مطلب وہ مسلمان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھے. جینت پٹیل. ہاں. وہ پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں، تو سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ ہاؤ یو آر سیئنگ کہ یہ تو پولیس مقابلہ ہے اور وغیرہ وغیرہ اور دہشت گرد تھے. جناب اس سے وہ اتنے تنگ آئے کہ ان صاحب کو جو ہے یہ سوالات اٹھانے کی وجہ سے گجرات سے ٹرانسفر کر کے کرناٹکا بھیج دیا گیا. ایک ریاست سے دوسری ریاست. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے. وہاں پر بھی وہ اسی طرح کے سوالات اٹھاتے تھے جب ان کے سامنے کوئی اس قسم کے مقدمے آتے تھے پولیس سے کہ یار یہ کیا، یہ ضمنی غلط ہے یہ وہ. تو انہوں نے ان کو وہاں سے بھی کرناٹکا سے بھی الہ آباد یو پی جہاں کے پنڈت جواہر لال نہرو تھے. یہ ایک واقعہ نہیں، ایک اور واقعہ، ایک اور تھے عقیل قریشی، وہ تو خیر یعنی مسلمان، ان کو بیچاروں کو گجرات ہائی کورٹ کا جج ہونا تھا. چیف جسٹس ہونا تھا. وہ سوری چیف جسٹس، انہوں نے بجائے ان کو چیف جسٹس ہونے کے انہوں نے ان کو جناب بامبے ٹرانسفر کروا دیا جب ان کی باری آنے والی تھی. مطلب وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پریکٹس انڈیا میں جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے جی اٹ از ایسوسیٹڈ ود مودی. ویسے تو ہم مودی کے یار کو قبول نہیں کرتے، تو مودی کی بنائی ہوئی ہائی کورٹ والی نہیں ہو سکتا. عارفہ صاحبہ نے حوالہ دیا ہے کہ کوئی نیا نہیں، وہ تو انہوں نے کتاب، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے انڈیا میں. وہ یہ تو ہم اس پہ کیوں چلے؟ تسی تے نئی کانسپریسی تھیوری بناتے ہیں نا کہ ہم نے وہاں سے لیا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا یار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا تو ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل ملاقات.